پیارے طلباء طالبات، آج ہم 11ویں جماعت میں سبجیکٹ مضمون میں اس کا 5واں سبق جنپد اور عوامی حکومت ہے، اس کا حصہ دوم، اس پر غور و خوض کریں گے۔ دراصل ہم نے اس سے قبل جنپد کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اب جنپدوں کی توسیع اور فروغ، ایسا لگتا ہے کہ جنپدوں کی توسیع اور فروغ 3 طریقوں سے ہوئی ہوگی۔ ایک ہی خاندان کل کی کئی نسلوں کے اتحاد سے جن کی تشکیل پائے، مثلا متسیہ، چیڑی، گندھارا، کاشی اور کوسلیا وغیرہ کے جنپد۔ نمبر 2، ایک سے زیادہ خاندان کل کے اتحاد سے تشکیل پانے والے جنپد، مثلا پنچال۔ اب پانچال مطلب 5 جن یا خاندان، یہ کون تھے؟ اس کے متعلق کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہے، لیکن تاریخ نویس ہیم چندر رائے چودھری نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچال یعنی کلیو، توروشا، کیشی، شری، ناجیہ، سوما، یہ ہیں۔ تیسری، طاقتور جنپدوں نے اپنے سے کم طاقتور پر فتح حاصل کر لی، یعنی یہ قدیم عہد کا ایک طریقہ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ علاقائیت اور آزادانہ کام کاج۔ اب اس زمانے میں علاقائیت اور آزادانہ کام کاج کس طرح ہوتا تھا، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ علاقائیت کا احساس اور اسی نتیجے میں پیدا ہونے والی خود مختاری کا شعور بھارت میں قدیم جنپدوں کی تشکیل کے لیے ذمہ دار عناصر تھے۔ لیکن ان کا انتظامی نظام رگ وید میں مذکور جنپدوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ویدک دور کی افتتاحی سے انتظامی امور سے متعلق فیصلہ سازی کا عمل مرکزی طور پر سبھا اور سمیتی نام کے 2 ایوانوں میں انجام پاتا تھا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم جمہوریت پہ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے ایوان ہیں وہ اپنے طریقے سے، لیکن یہ زمانے قدیم کا ذکر ہے۔ کسی جنپد کے مکھیا کو راجن کہا جاتا تھا۔ سبھا اور سمیتی کو راجن کے انتخاب یا اس کی برخاستگی کا اختیار حاصل تھا، لیکن انتظامی مقاصد، پالیسیاں، سماجی تنظیم کے اصول و قوانین وغیرہ تھے اور یہ لچکدار تھے۔ تو اس طرح ہمارا یہ حصہ دوم یہیں پر ختم ہوا۔